میں ایک آزاد انسان ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کسی کی بھی غلامی نہیں کی ہے, اور نہ ہی میں نے نوکری بھی کی ہے نا, تو اس سے بھی میں نے غلامی نہیں کی, اور نہ ہی میں کبھی غلامی کروں گا, اور نہ میں کبھی کسی سے ڈرا ہوں, اور نہ ہی آج تک میں کسی کے سامنے جھکا ہوں اللہ کے سوا. میرے پاس میں نا جو بھی کچھ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے. ہاں مجھے ٹرائلز اینڈ ٹربولیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن میں جو چاہتا ہوں مجھے مل جاتا ہے. یہ کوئی میرے پاس سپر پاور آگے بھی مجھے نا میں جو چاہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. یہ میں اتنے کانفیڈنس سے, یہ کوئی میرے پاس کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صرف وہ پرواز جو کرتا ہے نا, پرواز جو اونچی اڑان جس کی ہوتی ہے, وہ صرف آزاد انسان کی ہوتی ہے. آزاد انسان جو ہوتا ہے نا, صرف اس کی پرواز ہوتی ہے. اسی لیے میرے ساتھ میں جو چاہوں گا میرے ساتھ وہی ہوگا. آپ دیکھیے گا, یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. اور میں یہ بات جو ہے نا اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, قوم کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بڑا آدمی بننا ہے, بڑا انسان بننا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آزاد ہونا پڑتا ہے. بڑی قوم بننا ہے تو آپ کو اس کے لیے آزاد ہونا پڑتا ہے. آزاد جو قوم ہوتی ہے نا, صرف اس کی پرواز ہوتی ہے. اور آزاد کیا چیز کر دی ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ, آزاد کر دے دی ہے. اچھا میں دیکھ رہا ہوں آج کل یہ لوگ جو ہیں وہ طاقت کے اوپر دوستی کر رہے ہیں, طاقت کے بیس پہ. بھائی یہ بڑا بندہ ہے, اس سے بھلے وہ جتنا بھی گھٹیا ترین آدمی ہو, لیکن پھر بھی صرف طاقت ہے اس کے بعد تو ہم دوستی کر لیتے ہیں. ہاں کپڑے مل جائیں گے ہمیں, دیکھتا ہوں میں, کپڑے مل جائیں گے ہمیں تو آ کے دوستی کر لیتے ہیں. افطاری مل جائے گی ہمیں, ہم دوستی کر لیتے ہیں. یہ نیچ حرکت ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ سوچو, اپنی پرواز کو آپ ختم کر رہے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر دیے ہیں, آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ اڑ رہے ہو, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو کیوں آپ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو, مانگ مانگ کے کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو؟ شرم اس میں آپ کو, یہ سوچیں اس چیز کو, آپ اپنی پرواز کو ختم کر رہے ہیں. جو ہے نا ٹھیلے والا بھی جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ صرف کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, خوددار ہوتا ہے, تو لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. صرف کس لیے, وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے, اس وجہ سے. وہ کون سے آزاد کر رہا ہے, وہ لا الہ کلمہ اسے آزاد کر رہا ہے, اس ٹھیلے والے کو وہ اسے آزاد کر دیتا ہے, وہ اسے خوددار بنا دیتا ہے, وہ اس بندے کی عزت کرتے ہیں لوگ. اور یہ جو لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں طاقت کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں. دیکھیں ابھی گزرا ہے 17 اور 16 رمضان, 15 رمضان, بہت بڑے دن تھے یہ. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, تو انہیں پتہ تھا, کوفے کے لوگوں کو, یہ لوگوں کو پتہ تھا کہ امام حسین کیا ہے, حق پر ہیں, لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ صرف کس لیے ساتھ نہیں دیا؟ یزید کے خوف کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, ظلم کی بت کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور تاریخ آج تک انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی, انہیں برا کہتی ہے. صرف کیوں؟ کیونکہ انہوں نے واقعہ ہونے دیا. وہ ان کے سامنے اس بت کی وجہ سے, اس ظلم کی بت کی وجہ سے چپ رہے, خاموش رہے, انہوں نے واقعہ ہونے دیا. آج آپ غور کرو, کیا ہم نہیں ہیں اس طرح؟ آج ہمارے ضلعوں میں, ڈسٹرکٹ کے اندر, ہماری گلیوں کے اندر ایسے طاقتور لوگ ہیں, یزید بنے پھر رہے ہیں اور فرعون بنے پھر رہے ہیں. ہاں ایسے ان کے سامنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ حق پر ہیں, لیکن پھر بھی آپ خاموش ہو جاتے ہو. غور کریں اس چیز پر. تو دوبارہ سے آئیں اس عہد کی طرف جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا, لا الہ الا اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے صرف کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کے شعور نہیں رکھتے. کس چیز کا شعور نہیں رکھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک خاص مقصد کے لیے, ایک خاص ارادے کے لیے, آپ سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, صرف کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. سو دا قرآن از دا بک وچ ایمپسائز آن دا ڈیڈس. آپ کے عمل پر یہ ایمپسائز کرتا ہے, ناٹ جسٹ آن ورڈنگ. ٹھیک ہے, صرف پڑھنے کو اور ورڈس پر یہ ایمپسائز نہیں کرتا, آپ کے عمل پر یہ ایمپسائز کرتا ہے. عمل کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا ارادہ ایک پرپسفل ایکٹیویٹی, ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تو ہم سب کا ایک خاص مقصد ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے, ہمیں قرآن مجید میں فرمایا کر رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹھیک ہے, عمل سے یہ قرآن مجید ہمیں یہ ایمپسائز کر رہا ہے کہ آپ ایک
پرپسفل ایکٹیویٹی کے لیے پیدا ہوئے ہو اور وہ کام آپ کرتے ہو اپنی آزادی کے ساتھ. اب یہ جو ورڈ ہے میں نے آزادی کہا ہے, اس پر غور کریے گا کیونکہ یہ جو پوری ویڈیو بننے والی ہے اس آزادی ورڈ پر ہی بننے والی ہے. اصل میں جو عمران خان جو ہمیں جس آزادی کی طرف بتانا چاہتا ہے, جو ہمیں بتا رہا ہے ایز اے ٹیچر, مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو اس آزادی کے بارے میں آشنا کرنا چاہیے کہ وہ کس آزادی کی بات کر رہا ہے. وہ دو قسم کی آزادی کی بات کر رہا ہے. ایک یہ کہ انسان اندر سے آزاد ہو جائے, ٹھیک ہے, ایک اندرونی آزادی جو کہ لا الہ الا اللہ سے آتی ہے, اور جو دوسری آزادی وہ ہے انصاف سے جو آتی ہے, وہ بیرونی آزادی جو کہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اندر سے جو آزادی آ جاتی ہے, اگر آ گئی اندر سے, ہم اندر سے لا الہ الا اللہ پہ حقیقی طور پہ ماننے والے ہو گئے, حقیقی طور پہ, جو کہ میں آج سمجھانے والا ہوں پوری ویڈیو کے اندر, تو بیرونی جو آزادی ہے وہ خود بخود ہی آ جائے گی, کیونکہ حق آ کر ہی رہے گا اور باطل مٹ کر ہی رہے گا, اور یہی فطرت قانون بھی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آج آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حقیقی مطلب سمجھانے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو لفظ الہ ہے نا, الہ کے معنی ہے مالک, خالق, پالنے والا, پوسنے والا, جس پر آپ اپنی پوٹینشل لگا سکو, یا پھر جس کی عبادت کی جا سکے, اس کا مطلب ہے الہ. یعنی ہر کام کے پیچھے اگر آپ کی جو نسبت ہے, اگر وہ الہ کی نہیں ہے, جواب دہ الہ کی نہیں ہو, تو عبادت نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم لوگ 5 ٹائم نماز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک, 5 ٹائم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. 5 ٹائم آپ طوطے کی طرح اس کو بول رہے ہو, لیکن آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ جاتے ہو انکل ایکٹ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بولتے ہو ڈالر دے دو, ہمارے تعلقات خراب نہیں کرو, ہمیں ڈالر دے دو, ہم سے دوستی کر لو. تو یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ نے امریکہ کو اپنا خدا بنا لیا, آپ نے انہیں اپنا الہ بنا لیا. آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ نے الہ کس کو بنا لیا؟ آپ نے الہ اپنا امریکہ کو بنا لیا. دوستی کر لو, ہم کو ڈالر دے دو. یہ آپ کی نسبت کس سے ہے؟ آپ کی نسبت امریکہ سے ہے. صحیح ہے, یہ دیکھیں آپ لوگ اس پہ غور کریں. اچھا, یہ جو ہے نا نماز میں ہم دن میں 5 دفعہ پڑھ رہے ہیں, تو نماز ہمیں 5 دفعہ کیا سکھا رہا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی, صرف اللہ کی بندگی. ہمیں یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ہم 30 دن بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا. یہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمیں اس بندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی. 5 ٹائم جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے اللہ کی بندگی کے پیچھے. یہ جو روزہ, یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیسے ہیں آپ, یہ جو مال اسباب جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اللہ کی طرف سے امانت ہے. اس کو آپ اپنے نفس کے اوپر خرچ نہیں کرو, اپنی نفس کی خواہش پر خرچ نہیں کرتے ہو, بلکہ آپ اس کا حق دیتے ہو اللہ کا. یہ پیسے آپ کو, یہ زکوٰۃ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں یہ عبادت نہیں کہلائیں گی جب تک آپ کی نسبت اس الہ سے نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ عبادت کی صرف ظاہری, اگر آپ اقرار کر رہے ہو نا کہ مالک وہ, آپ اللہ کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مالک ہو, آپ خالق ہو, تو پھر مالک جیسا کہہ رہا ہے آپ اس طرح نہیں چل رہے ہو, تو اس کا مطلب وہ الہ تو نہیں ہوا. آپ کا الہ تو پھر کوئی اور ہوا. آپ کا الہ تو آپ کا نفس ہوا. آپ کس کی بات مان رہے ہو؟ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو؟ سمجھ میں آئی؟ تو صرف ظاہری شکل کا نام نہیں ہے عبادت. 5 دفعہ جھک جانا, آپ کا اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ آپ جھک رہے ہو تو کس کے لیے جھک رہے ہو, اور آپ کا عمل کچھ اور بتا رہا ہے. آپ مانگ کسی اور سے رہے ہو, آپ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو. 5 دفعہ آپ بولتے ہو کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن حقیقی عمل آپ کا کچھ اور بتا رہا ہے. صرف ظاہری عمل آپ کا عبادت نہیں کہلاتا. دیکھا آپ کیا ہے, کبھی سر پر سجدہ ہوا, کبھی تو زمین سے آنے لگی سزا. علامہ اقبال کا شعر ہے, کبھی سر پر سجدہ ہوا, کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. مطلب اس کا سمجھ رہے ہیں؟ 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زمین سے اللہ تعالیٰ وہاں سے صدا آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, کیا تمہیں کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارا دل تو ہے صنم آشنا, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو, اپنی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے, نفس کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تمہیں کیا ملے گا؟ اسی ایک دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب یہاں پہ جو یہ والا جو سجدہ آیا ہے نا, یہ وہ سجدہ ہے, یہ عمل کا سجدہ ہے. ایسنس جو ہے قرآن کی, جو کہ میں نے سٹارٹ میں بتائی تھی, عمل کی طرف میں لے گئے, یہ روح کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف ظاہری کے طور, اگر آپ صرف ظاہری دکھا رہے ہو, ظاہری اٹھنا بیٹھنا چلنا کودنا اور سر جھکانا بھوکے پیاسے رہنا, اس کا نام عبادت نہیں ہے. یہ تو صرف اس کی ایگزامپل صرف یہ ہو گئی کہ ایک مردہ جسم ہے, اور وہ جو مردہ جسم ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کے اندر عمل کی سکت نہیں ہے.
ایسا ہے یہ ایسی عبادت کا مطلب یہ ہے، وہ مردہ جسم کی طرح ہم عبادت کر رہے ہیں جو کہ کسی عمل سے خالی ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ اصل عبادت کا جو اصل مطلب ہے.